ایک بات آج میرے دل میں آئی ہے، میں ضرور آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ جو میں کہتا ہوں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، کچھ اور آیات تلاوت نہیں کرتا، یہ چاروں نام دہراتا ہوں. ایک بات آپ سمجھ لیں، اس میں مکمل عبادت موجود ہے، اور اس کے 3 جو نام ہیں رب العزت کے، وہ تسبیح فاطمہ سے ہیں. وہ تسبیح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو عطا کی تھی، محبوب ترین پیاری بیٹی کو. اور عبادت کی تکمیل اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلی اور اول عبادت ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، کوئی اور بڑا نہیں ہے، کسی اور کو بڑائی زیب نہیں دیتی. ساری عبادت اسی کے گرد گھومتی ہے. قرآن بھرا پڑا ہے اس سے. پھر دوسرا لفظ ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. آپ ساری باتیں اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے کرتے ہیں. تیسرا لفظ ہے الحمدللہ، کہ ساری تعریفوں کا سزاوار اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تعریف کے قابل نہیں ہے. اور چوتھا ہے استغفر اللہ، ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اس کی پاکی بیان کرنی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، اور اسی سے مغفرت چاہنی ہے، استغفار، کہ ہمیں معاف فرمائے. یہ 4 جملے میں اس لیے دہراتا ہوں کہ اس سے تمام عبادات مکمل ہو جاتی ہیں. تو میں نے چاہا کہ میں یہ بھی بات آپ تک آج اس کی بھی وضاحت آپ کو کر دوں کہ یہ میں کیوں کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہی تسبیح عطا فرمائی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کی، ہر نماز کے بعد. مانگے انہوں نے غلام تھے، آقا نے ان کو تسبیح دی. اس کا مطلب یہ تھا، یہ تسبیح کرنے سے جو غلاموں کی احتیاج آپ کو ہے وہ بھی نہیں رہے گی، اس کے بعد اتنے مستغنی ہو جائیں گے. تو یہ اس لیے میں نے کہا آپ کو آج تھوڑا سا گوش گزار کر دوں کہ اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے. ایک تو یہ الفاظ تسبیح فاطمہ کے ہیں جو کہ ہم لوگ نمازوں کے بعد اپنی انگلیوں پہ اس کو پڑھ لیتے ہیں، یاد کرتے ہیں. دوسرا اس کے معنی ہے، یہ کمپلیٹ عبادت ہے.